إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن کریم کی حقانیت، صداقت، شان، مقام اور حفاظت کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ ایک بات جو انتہائی ضروری ہے قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے، وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کا بیان الگ سے کرنا، مستقل اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ ہم مسلمان یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور تا قیامت اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے اسباب اور ذرائع پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم عموماً ایک پہلو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت پر زور دے رہے ہوتے ہیں، عموماً اسی پر ہی ساری توانائیاں صرف کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کریم کا معنی و مفہوم بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ محفوظ ہیں، اللہ رب العزت نے ان الفاظ سے جو مراد لی ہے، اپنے بندوں کو جو پیغام دیا ہے، وہ مراد محفوظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت پر یقین نہیں رکھتا۔
میں ایک مثال سے بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صاف سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ مراد محفوظ نہیں ہے، معنی محفوظ نہیں ہے، اس کی تفسیر محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن کریم کی حفاظت کا کس طرح قائل ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج بھی ایسے بدبخت موجود ہیں اسلام کے نام پر جو دھبا ہیں، کلمے کا اظہار کرنے والے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ رکوع سجدے والی نماز پڑھتے ہیں یہ ملا کی نماز ہے، یہ قرآن نے جو صلاۃ کا حکم دیا ہے یہ وہ نہیں ہے، سرے سے نماز کے ہی منکر ہیں، حالانکہ رٹے رٹائے الفاظ قرآن کریم کی حفاظت کی بات وہ بھی کرتے، بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف قرآن محفوظ ہے، یعنی ان کی مراد کیا ہوتی؟ صرف قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی تو عربی لغت سے دیکھیں تو اس کا معنی چوتڑ ہلانا بھی ہوتا ہے، تو ہم چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، یہ صلاۃ ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک نماز کے قائل ہیں کہ دن میں ایک دفعہ نماز پڑھی جائے گی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں 2 نمازیں 3 نمازیں، ایسے بھی لوگ، اور آپ کے اس پاکستان میں، آپ کے ملک میں بہت سے لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنی باتیں لوگوں کو پہنچاتے بھی ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے رہتے۔ پھر نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے نماز قائم کرو، اگر وہ بدبخت لوگ نماز کے قائل ہو بھی جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ، کہ چلو اس سے مراد یہی نماز ہے، تو نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ اتنی دیر، اس سمت میں منہ کر کے بس آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے فلاں آیت پڑھی جاؤ بس نماز ہو جائے گی، باقی رکوع سجدے کی تسبیحات وغیرہ کچھ بھی ضرورت نہیں۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہتے فارسی میں پڑھ لو، اللہ اکبر کی جگہ اللہ بزرگ است کہہ دو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا کیا مطلب ہوا پھر؟ آپ نے دعویٰ کیا کہ قرآن کریم محفوظ ہے، لیکن آپ کے دعوے کے بعد بھی، جو آپ نے ماننا ہے اس کے ماننے کے بعد بھی، آپ 20 فریق بن گئے، 40 فرقے بن گئے، سینکڑوں ہزاروں فرقے بن گئے، صرف ایک لفظ نماز کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ تو جھوٹا ثابت ہوا۔ غیر مسلموں کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے آپ کہیں گے کہ ہمارا قرآن محفوظ ہے؟ صرف لفظوں کی حفاظت کا نام ہے قرآن کی حفاظت؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور اس کا معنی و مفہوم قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے صرف لفظ محفوظ نہیں ہے، بلکہ لفظوں کے ساتھ ساتھ ان کا معنی و مفہوم، ان کی تفسیر، ان کی تشریح وہ بھی محفوظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس وحی کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کریم بھی وحی ہے، اور قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر، قرآن کریم کا بیان اور وضاحت، اور اللہ رب العزت کی جو مراد ہے وہ بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا پورا مطلب ہے۔ قرآن کریم محفوظ ہے اپنے الفاظ کے ساتھ بھی اور اپنے معنی اور مراد کے ساتھ بھی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا
ویسے تو کتابی صورت میں بھی آ سکتا تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ ایسے ہی آ گئے تھے، کتاب ہی نازل ہو گئی اوپر سے بنی بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں قرآن کریم نازل ہوا، وقفے وقفے سے، آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں اللہ رب العزت نے ایسے نازل فرمایا؟ خود قرآن میں سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اس لیے قرآن کریم نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی وضاحت اور تفسیر لوگوں کو ساتھ ساتھ دے دیں۔ اللہ کا کلام یہ ہے اور اس کی مراد یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے اور اس کی تشریح اور تفسیر یہ ہے، اللہ کا کلام یہ ہے اور اللہ اس کلام سے کیا چاہتے ہیں یہ مراد ہے۔ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے، ڈائریکٹلی لوگوں کو نہیں دے دیا بلکہ آپ کے واسطے سے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو نازل ہوتا ہے اس کی تشریح اور تفسیر بھی ساتھ ساتھ دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تب ہی ممکن ہے جب آپ تشریح اور تفسیر فرما دیں، تب ہی ممکن ہے کہ لوگ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ تفکر اور تدبر قرآن کریم پر اس کا حکم اللہ رب العزت نے بار بار دیا ہے، لیکن اس تفکر و تدبر کے لیے لازمی امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تشریح، تفسیر اور بیان ہے، جس کو ہم آج حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف، محدثین، ائمہ دین، فقہاء اسلام اس کو حدیث کہتے تھے، اس کو سنت کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لازمی جز ہے، آپ کے اقوال اور افعال یہی آپ کی سیرت ہیں، یہی سنت، یہی حدیث۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وحی ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کلام بھی وحی کیا جاتا تھا اور اللہ کے کلام کی تشریح، تفسیر اور بیان بھی وحی کیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا۔ سنن ابی داود کی بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو، خبردار، اس بات کو بھولنا نہیں ہے، نوٹ کر لو اس بات کو کہ مجھے اللہ کی کتاب قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی گئیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک اسی جیسی دوسری چیز وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی طرح کی چیز اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کے ساتھ ہی دی گئی ہے۔ قرآن بھی دیا گیا اور اس طرح کی دوسری چیز بھی دی گئی، اور وہ دوسری چیز حدیث ہے، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ وہ قرآن کی طرح کیسے ہے کہ جس طرح اللہ کا کلام ہمارے لیے ماننا فرض اور واجب ہے، ایمان لانا فرض ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کریم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان نہ لائے۔ اور دوسری چیز حدیث بھی اسی طرح کی ہے، فرمایا مجھے اسی طرح کی دی گئی ہے چیز دوسری، حدیث پر بھی اسی طرح ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے فرض واجب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ 100 دفعہ کلمہ پڑھتا رہے، 1000 دفعہ دعویٰ کرتا رہے، اس کا دعویٰ اسلام مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس تک پہنچ جائے اور اس کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دے، ایک ہے عمل میں کوتاہی، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے، اس میں بھی دنیا آخرت کی رسوائی ہے۔ لیکن ایک ہے عمل نہ کرنا بلکہ اس کو ماننے سے ہی انکار کر دینا، کہنا کہ نہیں مانتا، میں، میرے لیے حدیث دین نہیں ہے، میں حدیث کو وہی نہیں مانتا، ایسا جو شخص کہتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں رہتا ہے۔
کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکاری ہو گیا ہے۔ اس نے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیا سمجھ لیا ہے کہ ڈاک آئی ہے وہ آپ تک پہنچا کے چلا گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس ڈاک میں کیا ہے، اور اس نے نہیں بتایا آپ کو تفسیر تشریح کر کے کہ اس ڈاک میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے۔ جو کہتا ہے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تشریح اور تفسیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی مراد میرے لیے ضروری نہیں ہے، وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدردان نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اللہ رب العزت سے سیکھ کے جبریل امین کے ذریعے ہمیں دے دیا بس۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی مسلمان بلکہ کوئی ذی شعور انسان، وہ مسلمان نہ بھی ہو، وہ یہ بات مانے گا کہ جس پر نازل ہوا ہے اور جس نے ہمیں دیا ہے وہ قرآن، وہ اس کو بہتر سمجھتا تھا، اس کی تفسیر اس کی تشریح اور اس کے معانی کو وہ زیادہ سمجھتا تھا، بہتر سمجھتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے اس پیغام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سب سے زیادہ بہترین تفسیر کرنے والے، سب سے بہترین اللہ کی مراد سمجھانے والے۔ آج یہ بدبخت خود قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، تب ہی تو کہتے ہیں صلاۃ سے یہ مراد ہے، صلاۃ سے یہ مراد ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بدبختوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ کو ایسے اسکالرز ملیں گے میڈیا پہ، لوگ ان کو کہیں گے بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے نکتے بیان کرتے ہیں، بڑا میٹھا بیان ہے جی ان کا، انداز کتنا سلجھا ہوا ہے، لیکن وہ کہیں گے کیا؟ وہ کہیں گے کہ حدیث دین میں نہ کسی چیز کا اضافہ کرتی ہے نہ کسی چیز کی کمی کرتی۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب منکر حدیث ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے، وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے انہیں سنا ہی نہیں ہے، آپ نے انہیں پڑھا ہی نہیں ہے، ان کی فلاں کتاب میں 1400 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے بعد کیا ابو جہل ابو لہب وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے؟ بھئی آپ کو دیکھتے تھے تو مانتے تھے نا، یہ ایک شخصیت ہیں، ان کا نام محمد ہے، مانتے تھے نا؟ کافر کیوں تھے وہ؟ منکر کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، ویسے مانتے تھے، ایک انسان مانتے تھے اور اچھا انسان مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ انہوں نے کبھی دیانت پر حملہ کیا نہ امانت پر حملہ کیا، صادق و امین کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد بھی آپ کے دشمن بھی بن گئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور کردار پر ایک بھی حرف نہیں اٹھا سکے۔ وہ کافر کیوں قرار پائے؟ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ آپ حدیث کو دین مانتے ہیں؟ کہیں گے نہیں مانتے۔ پوچھا جائے اللہ کی وحی مانتے ہیں؟ کہیں گے نہیں مانتے۔ تو پھر کیا مانا بھائی؟ کوئی کہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، تو کیا وہ قرآن کو مانتا ہے؟ نہیں۔ میں قرآن کو دین نہیں مانتا، کوئی بدبخت یہ کہے تو کیا وہ قرآن کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ بھئی حدیث کو ماننے سے مراد کیا ہے؟ کہ حدیث کو دین مانا جائے، حدیث کو اللہ کی وحی مانا جائے، حدیث کو شریعت مانا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم مانا جائے، یہ مطلب ہے حدیث کو ماننے کا۔
اور جاوید احمد گامدی صاحب حدیث کو دین نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تنکے کا بھی اضافہ حدیث نہیں کر سکتی دین میں، اور ایک تنکے کی کمی بھی حدیث نہیں کر سکتی دین میں. مجھے بتائیں اس سے بڑی توہین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنت کی، آپ کی حدیث کی، آپ کی سیرت کی. وہ کہتے ہیں ایک تاریخی لٹریچر ہے بس ہمارے پاس، ہسٹوریکل لٹریچر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. مجھے بتائیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی تعلیمات کو دین سے نکال دیں، اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ آپ کے پاس قرآن کے صرف الفاظ بچیں گے جن کا کوئی معنی مفہوم طے نہیں ہے، جس کا جی چاہے جو جی چاہے معنی مفہوم کرتا رہے. ایسے ہی ہے نا. اور قادیانیوں سے آپ کا اختلاف کیا ہے؟ وہ بدبخت بد مذہب، وہ دجال اور کذاب لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت کو بھی ہم مانتے ہیں. کوئی قادیانی دنیا میں ایسا دیکھا جو کہتے ہیں قرآن محفوظ نہیں؟ مانتے ہیں. وہی آیات ہیں جن سے آپ ختم نبوت ثابت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے ختم نبوت ثابت نہیں ہوتی، نبوت تو آ سکتی ہے جی. وہی آیات جن کو سارے مسلمان 1400 سال سے پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر موجود ہے. ان آیات سے کہتے ہیں دیکھو جی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے، نبی آپ بھی آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے صرف لفظوں کی حفاظت مانی ہے، معنی و مراد کی حفاظت. وہ کہتے ہیں معنی مراد تو ہر شخص کرے. اور یہی گامدی صاحب کہتے ہیں اور دیگر لوگ منکرین حدیث کہتے ہیں بھی قرآن ہمارے لیے بھی تو ہے، ہم بھی تو اتھارٹی رکھتے ہیں کہ اپنی سمجھ سے سمجھیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ غور کرو. بھی آپ کو کہا گیا غور کرو، اور جہاں کہا گیا غور کرو وہیں بتایا گیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی تشریح، تفسیر اور وضاحت کریں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس وضاحت کی روشنی میں وہ غور و فکر کریں. تو ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے آپ ان کو کتنا بڑا اسکالر سمجھتے رہے. وہ اسلام کے اسکالرز نہیں ہیں. وہ اسکالرز آف ڈالرز تو ہو سکتے ہیں، ڈالر، روپیہ، پیسہ، شہرت، مفادات، آسائشیں دنیا کی حاصل کر لیں گے. تو آپ دیکھیں آئے دن کو نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے. ظاہر ہے جب قرآن کی مراد انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ کھلی چھوڑی ہوئی ہمارے لیے، موم کی ناک ہے جس طرح مرضی موڑ لیں اس کو. یہی گامدی صاحب منکرین حدیث کے جو سر خیل ہیں اس دور میں، یہی گامدی صاحب کچھ عرصہ پہلے اپنے جوانی کے دور میں کہتے تھے داڑھی تو اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کی علامت ہے، جس نے اس کو اکھاڑ دیا ہے، موڑ دیا ہے، اس نے تو اسلام کی علامت کو ہی ختم کر دیا. کہتے کوئی مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ داڑھی کے بغیر بھی رہے وہ مسلمان رہے. اور یہ بات ان کے اپنے شائع کردہ رسالے میں ان کے اپنے الفاظ سے لکھی ہوئی ہے، ماہنامہ اشراق میں. لیکن یہ دور بہت گزر گیا ہے نا، 1985-86 کی بات ہے. اس کے بعد پھر جیسے جیسے ڈالرز آنے شروع ہوئے، جیسے جیسے آسائشیں ملنی، جیسے جیسے مغرب کے پیارے ہو گئے، وہ یورپ کے منظور نظر ہو گئے. آج کیا کہتے ہیں داڑھی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو عربوں کی ایک بس اپنی عادت تھی، کلچر تھا ان کا بس. اور یہ بس مولویوں نے ایسے ہی اس کو دین بنا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کے استاد غامدی صاحب کے استاد کہا کرتے تھے کہ پردے کے بغیر اسلام کون سا ہے. قرآن کی آیتیں پکار پکار کر ہمیں بتا رہی ہیں کہ عورت سر تپا پردہ ہی پردہ ہے، اور پردہ دین اسلام کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن پھر شاگرد پیدا ہوئے. غامدی صاحب نے کیا، جن کو استاد امام کہتے ہیں غامدی صاحب، ان کے یہ الفاظ ہیں، ان کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں.
غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پردے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دوپٹے کا اسلام سے کیا تعلق؟ سود کو حلال کیا ہوا ہے، کہتے ہیں سود حلال ہے، جائز ہے، آپ بینک سے اپنی مرضی سے لیتے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے تو حرام، ان کا کہنا یہ ہے غامدی صاحب کا، اسلام نے تو حرام کیا تھا، استحصال ہوتا تھا غریبوں کا، اور ایک بندے کے لیے آسانی ہے، وہ کہتا ہے میں ابھی کاروبار شروع کر لوں، میں 15 سال میں قرض واپس کر دوں گا، بینک سے لون لیتا ہے اور اس پر شرح سود فکس کر لی جاتی ہے، اس کی خوشی سے تو کہتے جائز ہے۔ اور سود لینے والے پہ بارے میں وہ وعیدیں ہیں ساری، دینے والے کے بارے میں تو کوئی وعید نہیں، دینے والے کو تو کھلی چھٹی ہے، جتنا مرضی دے دے، اور وہ بھی اگر مجبور ہو کر دے رہا ہے تو تب لینے والا مجرم ہے، اور خوشی سے دے رہا ہے تو دونوں ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے معاملات کیسے ہوتے ہیں جب حدیث کا انکار کیا جاتا ہے؟ ورنہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، سود دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں مجرم ہیں، دونوں اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا سبب ہیں، بلکہ اس پر گواہ بننے والا، اس کو لکھنے والا بھی برابر کا پھٹکار، لعنت کا مستحق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان کہاں چلا جاتا ہے، حرام حلال بھی ختم۔ گدھے کے بارے میں اب شوشہ چھوڑا ہوا ہے کچھ عرصے سے کہ قرآن میں تو کہیں حرام نہیں ہے گدھا، اسلام میں تو کہیں حرام نہیں ہے گدھا۔ اب یہ غامدی صاحب نے شوشہ چھوڑا، اور اب کئی اور لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں۔ سبب کیا ہے گدھے کی حرمت کا انکار کرنے کا؟ صرف حدیث کا انکار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ انکار کر دیں گے تو پھر حلت و حرمت بھی اور فرائض واجبات سب موم کی ناک ہیں، جس طرح مرضی کھینچ کے لے جاؤ، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ ہیں، معنی مراد تو پھر ہمارے ہاتھ میں ہے، جدھر مرضی لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں عرض کی، پیش کی ہے، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار یاد رکھنا مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اور اسی کے بارے میں آگے بیان فرمایا، اسی حدیث میں، اسی موقع پر، اسی جملے سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، الا یوشک رجل شبعان علی ریقتہ، ایسا وقت آنے والا ہے میرے بعد، قیامت سے پہلے پہلے ایسا ضرور ہوگا، ایک شخص حرام کے مال سے پیٹ بھر کے، لوگوں سے ڈالر بٹور کے، اپنا دین بیچ کے یہ کہے گا کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کی بات مانو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال کہو، قرآن میں جو حرام ہے اس کو حرام کہو، بس اس کے علاوہ تم نے کوئی بات ماننی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ کہنے والے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ قرآن میں صرف دیکھنا ہے ہم نے، جو قرآن میں حلال وہی اسلام میں حلال، جو قرآن میں حرام صرف وہی اسلام میں حرام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، الا خبردار، یاد رکھو، لکھ رکھو، میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ 1400 سال پہلے اللہ کی وحی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف قرآن کا نعرہ مارنے والے حلال کو حرام کو حلال کر لیں گے۔ گدھے کی حلت کی بات کون کرے گا؟ حدیث کا انکار کرنے والا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اور حدیث کی کتاب سنن نبی داود میں حدیث لکھی ہوئی ہے، آج کی نہیں، 100 سال پہلے کی نہیں، 1000 سال پہلے کی نہیں، اس سے بھی پہلے
2ری صدی ہجری میں 3ری صدی ہجری میں حدیث کی تدوین ہوئی، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ اسی وقت یہ حدیث مارز وجود میں آئی ہو، بلکہ انہوں نے بھی چین ذکر کی ہے، سلسلہ اور سند ذکر کی ہے۔ امام ابو داؤد اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ صحابی سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منکرین حدیث منکرین قرآن ہیں، منکرین اسلام ہیں، وہ اصل میں قرآن کریم کی حفاظت کے قائل ہی نہیں۔ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں قرآن کی حفاظت کو، ورنہ یوں کھلواڑ بنا لیا جائے، جس کا جو دل چاہے وہ قرآن کی آیت اور مراد، اس کا مطلب اور مراد لیتا رہے، اور آپ خوش رہیں کہ قرآن محفوظ ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ منکرین حدیث اکثر آپ کو یہ آیت سنائیں گے بھی قرآن تو محفوظ ہے، آپ جو حدیث لیے پھرتے ہیں وہ کہاں محفوظ ہے؟ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ قرآن کی حفاظت کی دلیل کون سی ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے دیکھو قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً بلا شبہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی یہاں قرآن کا تو ذکر نہیں، یہاں تو ذکر کا ذکر، ذکر کا لفظ ہے، ذکر جس کا معنی نصیحت ہوتا ہے، نصیحت۔ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمے ہے، لیکن صرف قرآن کی نہیں بلکہ ذکر کی مراد وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی نازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت ایک بہت بڑا عجوبہ ہے دنیا میں، لوگ حیران ہیں کہ لاکھوں کروڑوں حفاظ، ہر دور میں بے شمار حفاظ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شخص ایک حرف ایک لفظ کی تبدیلی کر سکے۔ اگر آپ حدیث کی حفاظت اور اس کی تدوین اور پھر اصول حدیث اور محدثین کے طریقہ کار کو دیکھیں، عاش عاش کر اٹھیں گے۔ دیکھیں صحیح بخاری کو لکھے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں کو 1200 سال تقریباً گزر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1200 سال ہو گئے صحیح بخاری لکھی تھی، آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، ایک لفظ کا کوئی اضافہ نہیں کر سکا اور ایک لفظ اس میں داخل نہیں کر سکا۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایک لفظ بھی بڑھانے کی کوشش کرے گا، مسلمان علماء اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس شخص کو پکڑ کر علم کے میدان سے باہر پھینک دیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تحریف کرتے ہو، لفظ بڑھاتے ہو اپنی طرف سے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قیامت تک کوئی شخص ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارا دین، ہماری شریعت ہے، ہمارے لیے واجب العمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر دیں ہمارے لیے حلال ہے، آپ حرام کر دیں ہمارے لیے حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھریلو گدا حرام ہے، ہم نے مان لیا۔ اب کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں بھی تو حلال حرام ہوئے ہیں، ذکر ہوئے ہیں، قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بیان فرمایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے دنیا میں، مبعوث ہو کر آپ کا فریضہ کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، آپ جتنی بھی طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، دنیا والوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، آپ ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں، جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں دنیا آخرت کے لیے، معیشت معاشرت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے ان کو حرام قرار دیتے۔ سمجھ گئے بات؟ اس لیے جو منکرین حدیث وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک منکر حدیث سے میری بات چیت ہوئی، وہ چونکہ اوپن فورم پہ فیس بک پہ ہو رہی تھی، اب وہ اپنا ما فی الضمیر کھل کے بیان نہیں کر رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، آپ کہتے حدیث تو دین ہی نہیں ہے، یہ تو گھڑی ہوئی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تو پھر کتے کو آپ حلال سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں؟
گدھے کو، بلے کو، باقی سانپ بچھو جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ حلال سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں؟ وہ آگے سے گول مول جواب دیتا جو اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہی حرام ہے، میں اور آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ کوئی اور چیز حرام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، لیکن میں تو آپ سے کتے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے بلے کے بارے میں، آپ سے گدھے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سیدھا جواب دیں۔ کچھ دن وہ گول مول بات گھماتا رہا، آخر جب زچ ہو گیا، پھنس گیا وہ، اس نے لکھ دیا کہ خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور ذبح کر کے لے آؤ، میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی خنزیر کے علاوہ بھی ہمارے ہاں تو جانور حرام ہیں، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، ہم کیوں تکبیر پڑھیں گے اس جانور پر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ ہاں آپ ہمیں ایڈریس بتا دیں، کتا پکڑ کے ہم آپ کے سامنے لائیں گے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر کے انسانیت سے کتنا گر جاتے ہیں لوگ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح تم کتا کھاتے۔ اس نے کہا میں کھا لوں گا، میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایسا شخص جو ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، ڈاکٹر خضر یاسین اس کو کہتے ہیں، آج بھی آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے انکار حدیث انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت میں لے جاتا ہے۔ ایسا شخص مسلمان کیا؟ اب دیکھیں، کتے کو حلال سمجھنے والا اور کہتا میں حلال سمجھ کے کھاتا ہوں، میں اس پر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا، کتے پر، ایسا شخص کیا مسلمان ہوتا ہے؟ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ حدیث کے انکار کا۔ یہ بات ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر اور قرآن کریم کا بیان اور وضاحت بھی محفوظ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔